सोशल मीडिया की जो खबरें आ रही हैं और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि नौजवान मंशियात में खोकर, डूबकर, गांजा करते हुए एक दूसरे को मार रहे हैं, पैसे खींच रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है और ना ही कानून में इसकी इजाज़त। हम देख रहे हैं नौजवान तबका टू व्हीलर पर जा रहा है तेज़ रफ्तारी के साथ और एक पहिए पर जो है गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ चला रहा है। कर्तव्य बता रहा है रास्ते में। क्या ये कर्तव्य बताने की जगह है? कर्तव्य बताना हो तो कोई स्टेडियम जाएँ, स्पोर्ट्स की इजाज़त है। लेकिन ये हरकतें करना जिससे लोगों को तशवीश हो, लोगों की जान चली जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। कहाँ है इज़हार आसानी? लोगों को तकलीफ पहुँचाना, इसकी बिल्कुल और कतई इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ग़ियास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया और सदर मिंबर मेहराब फाउंडेशन। हैदराबाद एक तारीख़ी शहर भी है, तहज़ीबी शहर भी है, इल्मी शहर भी है और मुसलमानों की अपनी एक पहचान है। ज़ाहिर है कि सारे ही मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि अपने इस शहर की प्यारी तहज़ीब को बरक़रार रखें। इस्लामी छाप इस शहर पर रही है और बरसों से मुसलमानों ने अपने अखलाक का यहाँ मुज़ाहरा किया है। ज़ाहिर है कि हम ऐसी सूरत में अपनी सतह से नीचे नहीं जा सकते। इस्लामी तालीमात प्यारी तालीमात हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है और बड़ी रंजीदगी की बात है कि इस वक्त में शहर हैदराबाद अपनी तहज़ीब खो रहा है और एक बड़ा तबका उन कामों में मसरूफ़ है जो बिल्कुल तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने मंशियात से मना किया है, शराब नोशी से मना किया है, गांजे से मना किया है, लड़कियों से छेड़छाड़ से मना किया है, जुए से मना किया है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से, इज़हार आसानी से मना किया है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की जो खबरें आ रही हैं और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि नौजवान मंशियात में खोकर, डूबकर, गांजा करते हुए एक दूसरे को मार रहे हैं, पैसे खींच रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है और ना ही कानून में इसकी इजाज़त है। ये और बात है कि पुलिस अपना काम कर रही है, महकमा पुलिस भी पूरी कोशिश में है। हम यकीनन उनको दाद देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि जगह जगह पहुंचकर पुलिस का महकमा गांजा करने वालों को और इस किस्म की हरकतें करने वालों को रोक रहा है, पकड़ रहा है, सज़ा भी दे रहा है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जिस गंभीर अंदाज में ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और जिस ख़तरनाक अंदाज में हमारी तहज़ीब गलत रास्ते की तरफ चल रही है, हमें होश संभालना है, नाखून के होश संभालना है और हम सबको तैयारी करनी है। ये ज़िम्मेदारी सारे ही लोगों की है, मिल्लत के सारे अफराद की है। बहुत से लोग जो शरीफ कहलाते हैं और तहज़ीब याफ्ता करार दिए जाते हैं, वो ऐसे मनाजिर को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे कामों से लोगों को रोकें? उनके पास ताकत है, वो अपने हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोकें, ज़बान से रोक सकते तो ज़बान से रोकें और बताएं कि जो हरकतें की जा रही हैं बहुत गंदी हरकतें हैं। हम देख रहे हैं नौजवान तबका टू व्हीलर पर जा रहा है तेज़ रफ्तारी के साथ और एक पहिए पर जो है गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ चला रहा है। कर्तव्य बता रहा है रास्ते में। क्या ये कर्तव्य बताने की जगह है? कर्तव्य बताना हो तो कोई स्टेडियम जाएँ, स्पोर्ट्स की इजाज़त है। लेकिन ये हरकतें करना जिससे लोगों को तशवीश हो, लोगों की जान चली जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। कहाँ है इज़हार आसानी? लोगों को तकलीफ पहुंचाना, इसकी बिल्कुल और कतई इजाज़त नहीं है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएं। और ये जो तबका बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा है और एक पहिए पर गाड़ी चला रहा है, कर्तव्य बता रहा है, खुदा न खास्ता अगर वो गिर जाए, स्लिप हो जाए और हड्डियां टूट जाए, किसके लिए अजियत है? उसके माँ बाप के लिए है। वो तो पड़ा रहेगा दवाखाने में, एक पैर से महरूम हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए वो जो है अपनी की हुई हरकत पर जो है शर्मिंदा होगा, नादिम होगा। लेकिन माँ बाप के लिए वो अजियत का बायस दर्द सर बनेगा। ऐसी औलाद जो माँ बाप के लिए दर्द सर बने, इस्लाम में इसकी कतई इजाज़त नहीं है। इसलिए ये जो लड़कियों से छेड़छाड़ के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इससे हमें गुरेज करना चाहिए। नौजवानों को इससे बाज आना चाहिए। अपनी इस्लामी तहज़ीब है, हमें किसी और तहज़ीब की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है। और ये लड़कियों से छेड़छाड़, ये बेहयाई और ये बेरारवी हमारे मुसलमान नौजवानों के लिए ज़ाहिर बात है कि हमारे इस्लाम का तारुफ नहीं है।
پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حیا کی تعلیم دی ہے، یہ چھیڑ چھاڑ کی اجازت ہم کو نہیں دی ہے، اور ایسی بدترین حرکتیں جس سے مسلمانوں کا نام بدنام ہو، ہماری تہذیب کا نام بدنام ہو اور ہماری تہذیب داغدار ہو، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں محکمہ پولیس سے بھی درخواست کرتا ہوں، چونکہ حیدرآباد ایک بڑا شہر ہے اور اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جہاں کہیں یہ حرکتیں ہوتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ پولیس ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ جب ایک پولیس ٹریفک کی غلطیوں کو کیمرے کے ذریعے سے کیچ کرتی ہے اور ان کو جرمانہ عائد کرتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ جرمانہ پے کرتے ہیں لوگ، تو اس پر بھی آگے آئیں کہ جو شراب پی کر چلا رہے ہیں، اس پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر اس کی چیکنگ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے، ایسی گاڑیاں جو تیز رفتاری کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں، ایک ویلر پر چلائی جا رہی ہیں، کیمرے کے ذریعے سے کیچ کیا جائے، ان کو جرمانہ عائد کیا جائے، اس کے لیے سخت قانون بنایا جائے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ بغیر کسی تشویش کے جو ہے راستوں میں چل سکے، راستے پار کر سکے۔ میں ایک دربندی کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں، محکمہ پولیس سے بھی گزارش ہے اور سارے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، اور ہماری ملت کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں، وہاں کی کمیٹیاں، وہاں کے ذمہ دار احباب، وہاں کے دانش مند احباب، وہاں کے تہذیب یافتہ افراد اٹھیں اور اٹھ کر اس قسم کی حرکتوں سے، اوباش حرکتوں سے اور بیجا حرکتوں سے روکیں، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے اس گندے معاشرے کو ختم کر کے ایک صالح معاشرہ ہم قائم کریں اور ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال بنیں۔ سر، یہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار خود ان کے سرپرست بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ شروع میں تو ماں باپ ہی فون دلاتے ہیں اور بچے مجبور بھی کرتے ہیں، اور جب فون مل جاتا ہے تو اس میں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جس کے دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ اسلامی تعلیمات میں، نہ اخلاقیات، بالکل اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں۔ پب جی کھیلتے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس میں، اور اسی طریقے سے آج کل تو فون پر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتے اور یہ جوا کھیل کر اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں، اور وہ بیچاری دوسروں کے برتن دھو کر اپنی زندگی بسر کرتی ہے اور اپنے بچوں کی فیس پہ کرتی ہے۔ کون ہے ذمہ دار اس کے؟ یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ سمجھدار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سمجھدار نہیں ہے، سمجھ ہے، مگر اپنی سمجھ کا استعمال نہیں کرتے، اور صرف اپنی خواہش کے لیے یا لالچ کی غرض سے اس قسم کی حرکتوں میں ہیں۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کے، محلے کے وہ افراد بھی ہیں جو ذمہ دار کہلائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی اور طاقت کو اس میں لگائیں کہ اپنے محلے میں اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہو، ایک باڈی تشکیل دیں مسالے معاشرے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں ہمارے ملک میں 70% لوگ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی عالم سے ملاقات کرتا، نہ کوئی مسئلہ پوچھتا، اور نہ ہی جو ہے ان کو مسجد سے کوئی تعلق ہے، نہ مدرسے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ایسی جگہوں سے تعلق ہے جہاں ان کی اصلاح ہو سکے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ طبقہ بالکل نکڑوں، چوراہوں، چبوتروں کا ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اسی ماحول میں رہیں گے تو ان کے سمجھنے کی اور ان کے سدھرنے کی اور سنبھلنے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو آٹو رکشہ چلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی مجبوری ہے، ظاہر ہے کہ غربت بھی ہے، لیکن آٹو چلانے والوں کا معمول یہ ہے، ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ اگر سے کہا جاتا ہے کہ چلتے کیا، تو پوچھتے پہلے وہ کہاں جانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی مرضی جہاں ہے وہاں جانا تیار ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوا ایسا کہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، پوچھتے کہ کہاں جانا ہے، ہم بولتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا، نہیں چلتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سہولت کے لیے وہاں بیٹھا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں۔ بعض مرتبہ میں مذاق سے ان سے یہ بولتا ہوں کہ بھی آپ جہاں جانا چاہیں مجھے لے کے جائیے، کم سے کم بیکار بیٹھ کے کیا کریں گے۔ بہت سے آٹو والے، میں سمجھتا ہوں کہ 30% ایسے آٹو والے ہوں گے جو ایسی جگہوں پر جہاں ان کے کھڑنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سب مل جاتے ہیں، ٹھیٹی ٹھاٹا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے جو ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، وہاں پر جوا کھیلتے بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو آٹو آپ نے لیا ہے وہ کمانے کے لیے لیا ہے، وہ گنوانے کے لیے نہیں لیا ہے، وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے لیا ہے، وہ پیسہ خراب کرنے کے لیے نہیں لیا ہے۔ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو ایسے آٹو والوں سے ملاقات بھی کریں، اور ان لوگوں سے ملاقات کر کے ان کی ذہن سازی کریں اور ان کی تربیت کے بارے میں فکر کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اس سلسلے میں، چونکہ ممبر اور محراب فاؤنڈیشن سے علماء کی ایک ٹیم کام کرتی ہے جو نکڑوں چوراہوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو درس قرآن سے جوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ آٹو والوں کے بارے میں بھی ہم غور کریں گے کہ کوئی ایسی شکل بنتی ہے تو ان کی تربیت کا بھی کام کریں۔